اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ قرآن مجید فرقان حمید کا 4 چیپٹر یعنی 4 پارہ لن تنالوا 132 آیات اور 15 رکوع پر مشتمل ہے۔ پہلے 11 رکوع اور 109 آیات سورہ العمران کو مکمل کر رہی ہیں، پھر پارے کے آخر تک سورہ النساء کے 4 رکوع اور 23 آیات ہیں۔ میں نے اس پارے کو ڈیوائن روپ کا نام دیا ہے، یعنی ربانی رسی۔ پارے کی خوبصورت آیت وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا مجھے یہ نام رکھنے پر موٹیویٹ کر رہی ہے۔ 10 آیات پر مشتمل پہلا رکوع اس بات کی وضاحت کر رہا ہے کہ ہم ہرگز بھلائی کو نہیں پا سکیں گے جب تک کہ اپنا پسندیدہ مال اللہ کی راہ میں خرچ نہ کریں۔ اس رکوع میں ابراہیم علیہ السلام کے دین کی پیروی کا حکم ہے، جس کے مطابق یہود پر کوئی حلال چیز حرام نہیں ہے۔ پہلی عبادت گاہ یعنی مسجد حرام کی تعمیر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی۔ حج کے فرض ہونے کا پیغام اسی رکوع میں شامل ہے۔ مزید واضح ہو گیا کہ جو اللہ کا دامن مضبوطی کے ساتھ تھامے گا وہ ضرور راہ راست پالے گا۔ دوسرے رکوع میں اہل ایمان کو مخاطب کر کے خبردار کیا جا رہا ہے کہ اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ اللہ کی رسی یعنی قرآن کریم کو تھامنے کا حکم دیا جا رہا ہے، کیونکہ یہی ربانی رسی ہمیں تفرقوں سے بچا کر رکھتی ہے۔ اسی رکوع میں ہمیں اللہ کی وہ نعمت یاد دلائی جا رہی ہے۔ ہم ایک دوسرے کے دشمن تھے، رب نے ہمارے دلوں میں الفت ڈال دی اور ہم بھائی بھائی بن گئے۔ اللہ رب العزت کی آیات ہمیں ہدایت کی راہ دکھلاتی ہیں۔ ہم میں سے سب سے اچھا انسان یا کامیاب گروہ وہ ہے جو لوگوں کو بھلائی کا، اچھے کاموں کا حکم دیتا ہے، برے کاموں سے روکتا ہے۔ ایسا کرنے سے ہمارے چہرے دمکتے رہتے ہیں، ہم رب کی رحمت کے سائے تلے ہوتے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ روشن چہرے والوں سے مراد قرآن و سنت کی پیروی کرنے والے ہیں۔ پھر اس پارے کے تیسرے رکوع میں ہمیں بہترین امت کا خطاب دیا جا رہا ہے، کیونکہ ہم نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں۔ اسی رکوع میں فتح کی خوشخبری بھی سنائی جا رہی ہے کہ کسی جنگ کی صورت میں جیت مسلمانوں کی ہوگی، جیسا کہ پھر جنگ خیبر میں ہوا۔ پھر صالحین کے ایک گروہ کا تذکرہ ہے جو راتوں کو رب تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، سجدے میں گرے رہتے ہیں، بھلائی کا حکم دیتے ہیں، نیکی کے کاموں میں جلدی کرتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں۔ اگر ہم عقل سے کام لیتے ہوئے غور کریں تو سمجھ آئے گی کہ اللہ اپنی آیات کو کھول کھول کر بیان کر رہا ہے اور ہمیں راز کو راز رکھنے کی تلقین بھی فرما رہا ہے۔ چوتھے رکوع میں جنگ احد کا مفصل بیان ہے، جہاں فرشتوں کے ذریعے مسلمانوں کی مدد کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے۔ واضح کر دیا کہ مدد صرف اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہوتی ہے، اور یہ کہ زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہی ملکیت ہے، وہ جسے چاہے معاف فرما دے۔ 5ویں رکوع میں سود کی حرمت کا بیان ہے۔ اللہ کے ہاں وہ لوگ پرہیزگار ہیں جو خوشحالی اور بدحالی میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، غصہ پی جانے والے، معاف کرنے والے ہیں۔ ایسی نیکیاں کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ محبت رکھتے ہیں۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بہادر وہ نہیں جو کسی کو گرا دے، بلکہ بہادر وہ شخص ہے جو غصہ کے وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھے۔ 6 رکوع میں وضاحت ہو رہی ہے کہ موت کا ایک وقت مقرر ہے۔ شکر ادا کرنے والوں کو اللہ بہترین بدلہ دیتے ہیں۔ انبیاء سے مل کر جو جہاد کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں انہیں تکلیفیں پہنچتی ہیں، مگر وہ صبر اور ثابت قدمی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ بے شک اللہ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اس پارے کا 7واں رکوع ڈیوائن روپ کو ایک اور زاویے سے بھی پیش کرتا ہے، یعنی اللہ ہی ہمارا کارساز ہے، وہ بہترین مدد کرنے والا ہے۔
یوں کفار پر مسلمانوں کا رعب ڈل جاتا ہے۔ لڑائی میں اونگ در حقیقت رحمت کی علامت ہے۔ 8واں رکوع شہادت کی سعادت بیان کر رہا ہے۔ رتبہ شہادت ہر قسم کی مال و دولت سے افضل ہے۔ جہاد کرتے ہوئے جو شہید ہو گئے انہیں مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں، انہیں رزق بھی دیا جا رہا ہے۔ اسی رکوع میں ایک اور بات بھی واضح ہو گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہایت رحیم اور نرم دل تھے، اور یہ کہ بھروسہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ پر ہونا چاہیے۔ اللہ بھروسہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ پارے کے 9ویں رکوع میں شیطان سے خوف زدہ ہونے سے منع فرمایا جا رہا ہے۔ شیطان اپنے دوستوں یعنی کافروں سے ڈراتا ہے، ہمیں بزدل بناتا ہے، مگر سچے مسلمان صرف رب سے ہی ڈرتے ہیں۔ مسند احمد کی ایک خوبصورت حدیث ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابلیس نے اللہ تعالیٰ سے کہا، آپ کی عزت و جلال کی قسم، میں بنی آدم کو جب تک ان کی سانس چلتی رہے گی گمراہ کرتا رہوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، جب تک وہ مجھ سے مغفرت مانگتے رہیں گے میں انہیں معاف کرتا رہوں گا۔ اسی رکوع میں یہ حکمت بھی سامنے آ گئی کہ جن لوگوں پر رب کا خاص فضل ہوتا ہے وہ انہیں مال و دولت کی عنایتیں کرتا ہے، انہیں کنجوسی سے ہرگز کام نہیں لینا چاہیے، اور یہ کہ مصیبت کے وقت ہمارا اللہ پر اعتماد اور توکل ہونا چاہیے، یہ پڑھتے رہنا چاہیے کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو آپ کی زبان پر یہی الفاظ تھے۔ 10ویں رکوع کا خلاصہ کل نفس ذائقۃ الموت ہے، یعنی ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے اور روز قیامت اعمال کا پورا بدلہ پانا ہے۔ مزید وضاحت ہو رہی ہے کہ دنیا میں ہمیں ہمارے اموال اور جانوں کے ذریعے آزمایا جائے گا، تکلیفیں برداشت کرنا ہوں گی، صبر اور پرہیزگاری اختیار کرنا ہوگی۔ 11واں رکوع زمین و آسمان میں اللہ کی بادشاہت اور لامحدود قدرت کا احاطہ کر رہا ہے۔ ہمیں سمجھایا جا رہا ہے کہ زمین و آسمان کی تخلیق، دن اور رات کے آنے جانے میں اہل دانش کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ ہمیں اٹھتے بیٹھتے ہر حال میں رب تعالیٰ کو یاد کرتے رہنا چاہیے، زمین و آسمان کی تخلیق میں غور و فکر کرتے رہنا چاہیے۔ پھر اس رکوع میں دین اسلام پر قائم رہنے کی ہدایت بھی کی گئی ہے۔ اے ایمان والو، صبر کرو، ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرو اور ہر وقت جہاد کے لیے تیار رہو، اللہ کے عذاب سے ڈرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اس پارے کا 12واں رکوع اور سورہ النساء کا پہلا رکوع انسان کی تخلیق کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈال رہا ہے، جس میں سر فہرست صلہ رحمی ہے، یتیم کے مال کی حفاظت کا بیان ہے، شادی اور مہر سے متعلقہ شرعی احکامات ہیں، وراثت میں خواتین کے حصہ کا مدلل بیان بھی ہے، شرع کے خلاف وصیت سے بھی منع فرمایا گیا ہے۔ اس رکوع میں یتیموں کا مال ناحق کھانے کی سخت وعید ہے۔ اس پارہ کے 13ویں رکوع میں علم وراثت پر بھرپور روشنی ڈالی گئی، مرد اور عورت کے وراثتی حصہ کی حکمت پیش کی گئی ہے۔ کیا خوبصورت ربوبی دانش ہے کہ مرد کے 2 حصوں میں سے فوائد در حقیقت عورت نے بحیثیت ماں، بیوی، بیٹی، بہن اٹھانے ہیں، جبکہ عورت کے ایک حصہ میں سے کسی اور کا کوئی حق نہیں ہوگا، تا وقت کہ وہ کوئی شرعی وصیت نہ کر دے۔ 14ویں رکوع میں بدکاری اور زنا سے متعلقہ قوانین بیان ہوئے ہیں۔ مزید واضح ہوا کہ اللہ ان لوگوں کی توبہ قبول فرماتے ہیں جو لا علمی کی وجہ سے کوئی برائی کر بیٹھتے ہیں۔ اللہ رب العزت ایسی توبہ کا طریقہ بھی بتا رہے ہیں اور پھر معافی کی گارنٹی بھی دے رہے ہیں۔ اس چیپٹر کا لب لباب یہ ہے کہ ہمیں اللہ کی رسی یعنی قرآن حمید، فرقان مجید کو اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنا لینا چاہیے۔ قرآن پاک ایک لمبی رسی کی مانند ہے جس کا ایک سرا رب تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے جبکہ دوسرا سرا بندے کے پاس۔ ہم اللہ رب العزت کی بہترین امت تب بن سکیں گے اگر ہم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پر عمل پیرا ہوں۔
اس مشن میں اگر کوئی رکاوٹ آتی ہے تو حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا ورد کریں۔ یاد رہے کہ پختہ ارادے اور اللہ پر مکمل بھروسہ سے اسی کی محبت جیتی جا سکتی ہے۔ آئیں اللہ کے حضور دعا گو ہوں کہ وہ محبت و الفت کے اس سفر میں ہمیں غور و فکر کی صلاحیت سے نوازے، حق کی ساری نشانیاں ہمارے سینہ میں کھول دے۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔